صاحب شریعت ضیاء چشت حضور سیدی خواجہ تاجدار سیدی حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیالوی غریب نواز دامت برکات العالیہ زید سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف الحمدللہ تعالی استاذ العلماء مفتی محمد نعیم الحق سیالوی صاحب میرے سامنے صف اول میں آپ جو ہے جلوہ گر ہے، آپ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ کوئی بھی ایسا شرعی معاملہ آتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اس کے حوالوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، خود کتابیں منگوا کر ان میں جو ہے نگاہیں عنایت فرماتے ہیں۔ مجھے آپ نے خانے وال فون کروایا کہ ملم یصلی فلا دین لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا سرے سے کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہاں ملم یصلی جو آیا ہوا ہے لم یصلی، آیا کہ صلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے یا صلاۃ سے مراد یہاں درود پاک ہے؟ ان چیزوں کے اوپر آپ نے خوب بحث فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ الحمدللہ ہر طرح کا اشتباہ جو طالب عام کو رفع ہو گیا۔ الغرض میں طالب علم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کا جس طریقے سے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ باریک سے باریک معاملات کی طرف توجہ کرنا، تو ہمارے تمام پیر بھائیوں کو مبارک ہو کہ حضور امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے حضور پیر پٹھان اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے اشارے کے اوپر جس ہستی کو اپنی مسرت مبارک کے اوپر جلوہ گر فرمایا ہے، وہ قرآن پاک، حدیث پاک، شریعت مبارکہ، وہ معرفت، طریقت، ہر معاملے کے اندر جو دین متین کی روح ہے اس کو مد نظر بھی رکھتے ہیں اور پیر بھائیوں کے لیے بھی یہی ہمیشہ تعلیم و تلقین فرماتے ہیں۔ آپ کے انہی ارشادات سے چونکہ آپ کا سوال تھا کہ درود پاک کی کیا اہمیت ہے، تو ہم طالب علموں نے حضور پیر سیال کے در اقدس کے غلاموں نے یہی عرض کیا کہ حضور کریم یہ چاہتے ہیں کہ پیر بھائیوں تک بڑی محبت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ یہ بات بھی پہنچائی جائے کہ جو ہمارے پیر بھائی درود پاک کی پہلے پابندی فرما رہے ہیں وہ مزید استقامت اختیار کریں، اور اگر ان کے پاس مزید وقت ہے تو درود پاک میں اور اضافہ کر دیں باقی مذاہب کے ساتھ۔ اور جو ہمارے پیر بھائی اس حوالے سے اگر تھوڑے سے کم توجہ ہے ان کی، تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانے اور درود و سلام پیش کرنے میں اور درود پاک پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ اختیار کیا کرے، بلکہ جتنے بھی آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ منسلک اہل محبت ہے یا جن کو بیعت کا نور اور فیض حاصل ہے، وہ تمام پیر بھائی درود پاک کی طرف خصوصی طور پر جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ اور جمعے کے حوالے سے بھی چونکہ حضور غریب نواز کا یہ ہمیں حکم ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد کہ جو مقامی سیال شریف یعنی 99 کلومیٹر کے اندر سے پیر بھائی آستانہ مقدس پر جمعہ ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تحقیق کے مطابق تو بالکل ٹھیک جمعہ ہے، لیکن ہم جس ہستی کی ابتدا کرتے ہیں حضور امام علی معصوم و امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، پھر وہ ترین ہستی اختلافی مسائل میں جو کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں، تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا مذہب چونکہ یہ ہے کہ لا جمعہ کا بلد کی دین الا فی مصر جامع، کہ جمعہ بھی وہیں پر واجب ہوگا، عیدین کی نماز بھی وہیں پر واجب ہوگی جہاں مصر جامع ہوگا، ایسا شہر جو شریعت کی روشنی میں جامع شہر ہوا کرتا ہے۔ تو حضور جامع شہر کون سا ہوا کرتا ہے؟ جہاں جمعہ ہوگا اور وہاں اس دن ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی شہر جامع بنتا ہے۔ پہلی شرط ہوتی ہے آبادی کثیرہ، اتنی بڑی آبادی جس میں متعدد کوچے ہو، بازار ہو، بالکل آستانہ مقدسہ سیال شریف، اور اس آستانہ عالیہ کی برکت سے جو شہر ہے سیال شریف الحمدللہ تعالی، اس میں گلیاں بھی ہیں، بازار بھی ہے، آبادی کثیرہ بھی ہے، اور سال کے سارے دنوں میں پیر بھائیوں کی کثرت کے ساتھ آمد و رفت رہتی ہے، بالکل آبادی کثیرہ مقامی بھی موجود ہے کے مطابق۔ دوسری شرط ہوتی ہے اتنی بڑی مارکیٹ کا موجود ہونا
کہ جس میں بنیادی ضروریات کی تمام چیزیں رات دن وقت پر مہیا ہو سکے، تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ سہولتیں بھی بنیادی طور پر سیال شریف کے اندر ساری کی ساری موجود ہے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے جو سب سے چھوٹے درجے کا قاضی ہوا کرتا ہے، پرائمری صدر کا، اور وہ ہوتا ہے ہمارے تحصیل صدر مقام میں مجسٹریٹ صاحب، کہ جن کے پاس پولیس باقاعدہ مجرمین کو پکڑ کر لاتی ہو اور مجسٹریٹ کے سامنے باقاعدہ وہ معاملات پیش ہوتے ہو، اور وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق پورا غور و فکر بحث و تمیز کر کے تحقیق تفتیش کر کے اس کے بعد جو باقاعدہ سزاؤں کا اعلان کرتے ہو، اور انتظامیہ مجسٹریٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کراتی ہو۔ تو چونکہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس میں کم از کم وہ تحصیل کا جو صدر مقام ہوتا ہے، وہاں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتے ہیں، ایس پی صاحب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کم از کم درجے کی سب سے چھوٹی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت موجود ہوتی ہے۔ تو چونکہ آستان مقدسہ سیال شریف اور شہر مبارک سیال شریف میں چونکہ مجسٹریٹ یا اس لیول کا کوئی ایسا سرکاری آفیسر نہیں ہے کہ جن کے پاس پولیس مجرمین کو پکڑ کر لائے اور وہ وہی مقامی عدالت میں کیس کی سماعت کر کے فیصلہ جاری کرے اور پھر سزاؤں کا نفاذ ہو۔ تو چونکہ یہ تیسری شرط سیال شریف میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اعلیٰ حضرت سیال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات برکات نے جب حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حکم پر، باقی ائمہ اور ہمارے صاحبین غریبین رضی اللہ عنہ کے حکم پر جمعہ جو ہے فرمانے کا کیونکہ یہ فیض کا سلسلہ ہے اور اس کا صرف اس طریقے سے کامل ہوتے چلے آ رہے تھے کہ ایسے مراکز سے جہاں ہر وقت رہنمائی ہو تو جمعے کے موقع پر بھی لوگوں کا اجتماع ہو اور ان کی ہر وقت دینی، مذہبی، روحانی، ظاہری، باطنی، سیاسی، اجتماعی، انتظامی مکمل طور پر رہنمائی میں اور مشرق کی جانب سے ہونی چاہیے۔ تو حضور پیر پٹھان نے اپنے مراکز میں یہ سلسلہ جمعوں کا شروع کیا تھا صاحبین غریبین کے فتوے پر، لیکن ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا مولانا مظفر حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتوے کی روشنی میں احتیاط الظہر کا حکم بھی جاری فرمایا ہوا تھا، لہذا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری۔ تو اب بھی یہ ہے کہ کیا ہمیں پاکستان کے بعد بھی الحمدللہ ہمارا آزاد وطن ہے، سارے معاملات اپنی جگہ موجود، لیکن جس طرح ہم جمعہ پڑھتے ہیں حضور سیال چشت ہمارے مرشد کریم حضور پیر سیال اقبال سیدنا خواجہ راجگان حضور سیدی حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیال غریب نواز زیب آستان عالیہ سیال شریف آپ کا فرمانے گرامی ہے کہ تیسری شرط یا نہیں پائی جاتی، مجسٹریٹ صاحب کی عدالت نہیں ہے، لہذا جو 99 کلومیٹر کے اندر سے پیر بھائی جمعہ عطا فرماتے ہیں ان کو جمعے کا سارا فیض ملتا ہے، تمام انوار ملتے ہیں، یہاں تک کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا پوری صحت سے یہ فرمان گرامی موجود ہے، چونکہ اولیاء اللہ الکاملین کی نگاہ میں ہمارے اعمال باقاعدہ مجسم شکل میں آ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارے یہ سارے اعمال، نماز، روزہ یہ تولے جائیں گے کیونکہ وہ مجسم صورت عطا کر دی جائے گی۔ تو ہم اپنے اعمال کو مجسم صورت میں عملی طور پر قیامت میں میزان میں دیکھیں گے، اللہ کا ولی کامل دنیا میں ہمارے اعمال دیکھ دیا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ جیسی غریب نواز ہستیاں جو کہ اپنی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، تو آپ کا برحق اصول شریعت کے مطابق برحق فرمانے گرامی ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں جمعے ادا ہوتے وہ ادا ہونے کے بعد بلندی کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے، لیکن وہ جمعے رکے رہتے ہیں اور سیال شریف کے جمعے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب سیال شریف کا جمعہ ادا ہوتا ہے وہ سارے سیال شریف کے جمعے کے ساتھ مل کر باتا ہے۔ الحمدللہ تمام کے تمام بھائیوں کو وہ فیض یا جی جزاک اللہ، فیض و برکت قائم ہو گیا، فیض و برکت پہنچتا ہے، اس میں آپ ذرا بھی درد و شک نہیں آتا ہے، برحق ہے جمعے کی حاضری، تمام نور اور فیض عطا ہوتا ہے، لیکن وہ فقہی مسئلہ جو ہے اس حوالے سے جو 99 کلومیٹر کے اندر کے پیر بھائی ہیں وہ 4 رکعت جمعے کے فرضوں کے بعد جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں
تو 4 رکعت اس نیت سے کہ اللہ پاک میں یہ 4 رکعت وہ ظہر جو سب سے آخری میرے اوپر فرض ہوئی ہے اس کی ادائیگی کی نیت سے احتیاط میں 4 فرض ادا کر رہا ہوں. آپ 4 رکعت جو 99 کلومیٹر جو سے دور سے آتے وہ 2 رکعت احتیاط الظہر جو ہے وہ فرض وہ ادا فرما دیا کرے. اور ساتھ ہی حکم ہے کہ روزہ مقدسہ کا انتہائی ادب کیا کرے, آوازیں نہ اونچی ہونے دیا کرے, دوسرے پیر بھائیوں کا احساس کیا کرے. گوشہ مزار شریف کا لینا یہ بالکل شرعی دلائل ظاہرہ سے ثابت ہے. اور اگرچہ کبھی ہمارے مشاہد سجدہ تعظیمی کے قائل ہے, لیکن حضور امیر شریعت غریب نواز کا بھی یہی حکم ہے اور حضور ضیاء چشت کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی بھی پیر بھائی کسی بھی مزار شریف کے آگے سجدہ تعظیمی نہ کیا کرے. سجدہ تعظیمی کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو آپ دعا کیا کریں, فیوز و برکات حاصل کیا کریں, لیکن کوئی بھی پیر بھائی آستان عالیہ سیال شریف میں بالخصوص اور کسی بھی مقام پر حتیٰ کہ مدینہ میں کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو تو مزار مقدس کو سجدہ تعظیمی کسی بھی سیاسی کئی بھائی نے نہیں کرنا. حضور پیر سیال لائی پاک سختی کے ساتھ بار بار منع فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پیر بھائیوں کو حضور پیر سیال کا فیض عطا فرمائے, آپ کی نورانی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. وما علیہ سنت اللہ.